بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے آپ کے سلیبس میں دیے گئے آخری مضمون کی ریڈنگ کرنی ہے۔ آج کا آپ کا مضمون ہے صفائی۔ صفائی ہم سب کی زندگیوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے اور زندگی کا حقیقی لطف اٹھانے کے لیے صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے اب ہم صفائی کے متعلق اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ انسان کو تندرست یعنی کہ صحت مند رہنے کے لیے صفائی کی بے حد ضرورت ہے۔ جو لوگ گندے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کوئی انہیں اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ صفائی پسند انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور لوگ بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ چلا کہ انسان کو تندرست رہنے کے لیے کس کی بے حد ضرورت ہے؟ صفائی کی بے حد ضرورت ہے۔ اور جو لوگ گندے رہتے ہیں ان سے سب نفرت کرتے ہیں، اور جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں انہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور صفائی پسند انسان صحت مند بھی رہتا ہے۔ تو ہماری صحت کا ضامن کون ہے؟ صفائی۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں صاف اور پاک رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہمارے دین اسلام مسلمانوں کا دین، اب ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں پاک صاف رہنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ صفائی کے متعلق اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیں صفائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی پاک کا قول ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی کہ صفائی کو ہمارے ایمان کا آدھا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مثل مشہور ہے، صفائی میں خدائی ہے، کہ صفائی جہاں صفائی ہوگی وہاں پر خدائی ہوگی۔ شاعر بھی اس سلسلے میں کیا خوب کہتا ہے، صفائی عجیب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے۔ کہ اس دنیا میں صفائی ایک عجیب چیز ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم صاف ستھرے نہیں رہیں گے تو ہمیں بہت ساری بیماریاں آن گھیریں گی۔ دنیا میں زندگی کا حقیقی سچا لطف اٹھانے کے لیے عمدہ اعلیٰ صحت کا ہونا ضروری ہے، اور عمدہ صحت کا دار و مدار انحصار صفائی اور پاکیزگی پر ہے۔ ہم صحت مند اسی صورت میں ہوں گے جب ہم لوگ صفائی پر دھیان دیں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے جسم اور لباس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جسم کی صفائی میں بالوں، دانتوں اور ناخنوں کی صفائی بھی شامل ہے۔ ہر روز صابن سے نہانا، بالوں کو دھونا، مسواک یا ٹوتھ برش کرنا اور ناخنوں کو ہفتہ وار کٹواتے رہنا صحت مند رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نہایت ضروری، اہم، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ صفائی اور صحت دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنا بستہ، کتابیں اور کاپیاں صاف ستھری رکھے، لکھتے وقت اپنے ہاتھوں کو سیاہی نہ لگنے دے۔ ہم نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو لکھتے وقت اپنے ہاتھوں کو سیاہی سے بھر لیتے ہیں، تو یہ اچھے بچوں کی نشانی ہے جو لوگ صفائی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سیاہی نہیں لگنے دیتے۔ ایسے سلیقے سے کام کریں، مطلب اتنے اچھے طور طریقے سے کام کریں کہ تمام لوگ اس کی صفائی کو پسند کریں اور تعریف کریں۔ طلباء کو اپنے گھر، اسکول اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں اپنے گھر کے علاوہ اسکول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور کہیں پر بھی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز۔ تو ہمیں اسٹوڈنٹ صفائی کو ہمیشہ عزیز رکھنا چاہیے۔ تو عزیز طالب علموں، امید کرتی ہوں آپ کو صفائی کا مضمون بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی عملی زندگی میں بھی صاف ستھرا رہنے کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ نے اس مضمون کو اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔